عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ امریکہ نے ایران کا بحری محاصرہ ختم کر دیا۔ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط کا مقام تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ ایران پر اسرائیل کا تباہ کن حملہ کس کے حکم پر روکا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان کی ثالثی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے بعد امریکہ نے ایران کا بحری محاصرہ ختم کر دیا ہے اور اس بات کی تصدیق ایرانی حکومت کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے، جس کے بعد لاکھوں بیرل خام تیل لے کر ایرانی ٹینکرز سمندر میں روانہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے اپنے ایک بیان میں بحری محاصرہ ختم ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں پر بٹھایا گیا اپنا پہرا مکمل طور پر ہٹا لیا ہے۔ بحری جہازوں کی آمد و رفت پر نظر رکھنے والے ادارے ٹینکرز ٹریکر نے بھی بتایا کہ تقریباً 20 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل سے لدا ایک بہت بڑا دیو ہیکل ٹینکر امریکی ممنوعہ بحری لائن کو کامیابی سے پار کر چکا ہے، جبکہ ایران کے درجنوں دیگر بحری جہاز بھی اب بندرگاہوں سے نکل کر اس علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پچھلے 2 مہینوں میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ تقریباً 50 لاکھ بیرل خام تیل لے کر کم از کم 3 ایرانی ٹینکرز آبنائے ہرمز میں امریکی بحریہ کے محاصرے سے باہر نکلے ہیں۔ سمندری ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے KPLER کے مطابق ڈیونا اور ہیرو 2 نامی 2 بڑے ٹینکرز جو ایرانی قومی کمپنی کی ملکیت ہیں اور جن پر امریکی پابندیاں بھی لگی ہوئی ہیں، امریکی بحریہ کے گھیرے کو توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ان دونوں جہازوں پر مجموعی طور پر 38 لاکھ بیرل ایرانی خام تیل لدا ہوا ہے، جبکہ ایک تیسرا جہاز بھی 10 لاکھ بیرل تیل لے کر بدھ کے دن اس محاصرے کی لائن سے باہر نکل آیا ہے۔ اس صورتحال پر سمندری معاملات کی ماہر مشل وزبوک نے امریکی نشریاتی ادارے CNBC سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان جہازوں کا محاصرے سے باہر نکلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے دوسرے ٹینکرز بھی دوبارہ اپنا کام شروع کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ناظرین، سمندری تجارت سے جڑے لوگ اس خوشخبری پر جشن منانے کی بجائے ابھی تک حیرت اور شک کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ لائیڈ لسٹ انٹیلیجنس نامی ادارے کا کہنا ہے کہ سمندری شعبہ اس خبر کو جشن کی بجائے ایک ڈر اور بے یقینی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ پچھلے کئی مہینوں سے جہازوں کے مالکان کرایوں اور جنگ کے بیمے کی بھاری قیمتوں سے بہت پریشان تھے۔ اس لیے کچھ مالکان نے تو تیل کی مانگ بڑھنے کی امید پر اپنے جہاز خلیج کی بندرگاہوں کی طرف بھیجنا شروع کر دیے ہیں، لیکن زیادہ تر مالکان اب بھی بہت محتاط ہیں اور پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ انشورنس کمپنیاں اب بھی جنگ کے خطرے کا بھاری ٹیکس مانگ رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہیں ملتا کہ یہ سمندری راستہ اب بالکل محفوظ ہے، وہ قیمتیں کم نہیں کریں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ جنگ رکنے سے پھنسے ہوئے سیلرز آزاد ہو جائیں گے اور مارکیٹ کو فائدہ ہوگا، لیکن یہ شعبہ اسے مستقل امن کی بجائے صرف کچھ وقت کا سکون دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ویڈیو بیان میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز 60 دنوں کے بعد بھی ہر قسم کے ٹیکس سے بالکل پاک رہے گی اور جہاز یہاں سے مفت گزریں گے۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کچھ بہت بڑے جہازوں کے مالکان سب سے پہلے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے ٹینکرز مشرق وسطیٰ کی طرف لا رہے ہیں، جبکہ باقی اب بھی انتظار کی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز معلوم ہوا ہے کہ درجنوں بڑے جہاز چین کے سمندر اور بحر ہند کو پار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی بندرگاہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، جہاں پہلے ہی کم از کم 30 جہاز لنگر گرائے کھڑے ہیں۔ آزاد ٹینکرز کی تنظیم کے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹم والکنز نے بتایا کہ فی الحال اس راستے سے جہازوں کا گزرنا بہت کم ہوگا، کیونکہ جمعے کو معاہدے پر دستخط ہونے تک دونوں طرف کی پابندیاں لاگو ہیں، اور امریکی بحریہ نے بھی کمپنیوں کو یاد دلایا کہ جب تک دستخط نہیں ہو جاتے تب تک کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ لیکن ماہرین کا اندازہ ہے کہ معاہدے پر دستخط ہونے کے 15 دنوں کے اندر 118 ٹینکرز اس علاقے سے نکل سکتے ہیں، لیکن جہازوں کا یہ ہجوم صرف ایک بار ہی دیکھنے کو ملے گا، نہ کہ یہ مستقل کا معمول بن جائے گا۔ ایک بڑے بحری تجزیہ کار نیلز راسموسن نے اس صورتحال کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ زیادہ تر جہازوں کے مالکان آبنائے ہرمز سے گزرنے کا نیا پلان بنانے سے پہلے مزید تفصیلات کا بڑی احتیاط سے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ اپنے جہازوں کو اس راستے پر بھیجنے سے پہلے اس بات کا پکا یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ وہاں سے گزرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ وہ راستہ اب جان اور مال کے لیے بھی بالکل محفوظ ہے۔ ادھر ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے تاریخ امن معاہدے کے حوالے سے ایک بڑی اور اہم تبدیلی سامنے آئی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کے کاغذات یعنی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی جگہ کو اچانک تبدیل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق پہلے یہ تقریب جنیوا شہر میں ہونا تھی، لیکن اب یہ 19 جون کو سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت اور پہاڑی علاقے برجن اسٹاک ریزورٹ میں منعقد کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ کی وزارت خارجہ نے اس تبدیلی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ نیا مقام اپنی اونچائی اور دشوار گزار راستوں کی وجہ سے سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ محفوظ اور مناسب سمجھا جاتا ہے، اس لیے تقریب کو یہاں منتقل کیا گیا ہے۔ اس پوری تقریب کے لیے سب سے بڑی اور اعزاز کی بات یہ ہے کہ اس تاریخی تقریب کی میزبانی پاکستانی کرے گا
اور اسی سلسلے میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف جمعے کے دن جنیوا کے لیے روانہ ہوں گے اور ان کے ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل آصم منیر، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور دیگر اہم وفاقی وزراء بھی جائیں گے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے اس تقریب میں شرکت کے لیے ان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور بڑے مذاکرات کار باقر کالیباف سوئٹزرلینڈ پہنچیں گے۔ اس تقریب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی خود اس میں شامل ہونے کا اشارہ دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ممکن ہے وہ خود بھی اس دستخطی تقریب میں شرکت کے لیے وہاں جائیں۔ اس کے ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ وہ بہت جلد اس پورے معاہدے کی تمام تفصیلات دنیا کے سامنے لے آئیں گے اور معاہدے کے فوری بعد کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے ایران کی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جمعے کے روز سے ہی دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور بھی شروع ہو جائے گا۔ ادھر ناظرین، ابھی تک ٹرمپ نے اعلان نہیں کیا، لیکن عرب میڈیا کے ادارے العربیہ انگلش نے امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی ایک نقل حاصل کرنے کا دعویٰ کر لیا ہے، جس میں جنگ کے خاتمے، پابندیوں کے مرحلہ وار خاتمے، آبنۂ ہرمز کی بحالی اور ایران کی اقتصادی تعمیر نو سمیت متعدد اہم نکات شامل ہیں۔ دستاویز کے مطابق امریکہ، ایران اور ان کے اتحادی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی ایران، لبنان اور دیگر تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی کا اعلان کر دیں گے۔ دونوں ممالک اس بات کے بھی پابند ہوں گے کہ وہ مستقبل میں ایک دوسرے کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی، دھمکی یا طاقت کے استعمال سے گریز کریں گے۔ مجوزہ یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران ایک دوسرے کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول کو تسلیم کریں گے۔ دونوں ممالک 60 روز کے اندر ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کریں گے، جس میں باہمی رضامندی سے توسیع بھی ممکن ہوگی۔ اس دستاویز کے مطابق امریکہ معاہدے پر دستخط کے فوری بعد ایران پر عائد بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا اور 30 روز کے اندر آبنۂ ہرمز اور سمندری راستوں پر تجارتی سرگرمیوں کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ اپنی فوجی موجودگی بھی حتمی معاہدے کے بعد 30 روز کے اندر قریبی علاقوں سے کم یا ختم کرنے کا پابند ہوگا۔ معاہدے کے تحت ایران بھی عرب خلیج اور بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دے گا، سمندری بارودی سرنگوں سمیت تکنیکی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اقدامات کرے گا۔ دستاویز میں ایران کی اقتصادی بحالی کے لیے جامع منصوبہ بھی شامل ہے، جس کے تحت امریکہ اور اس کے علاقائی شراکت دار کم از کم $300 ارب کی مالی معاونت اور سرمایہ کاری کے فریم ورک پر کام کریں گے۔ اس منصوبے کی تفصیلات حتمی معاہدے کے 60 روز کے اندر طے کی جائیں گی۔ مجوزہ یادداشت کے مطابق امریکہ ایران پر عائد اقوام متحدہ IAEA اور یک طرفہ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک متفقہ شیڈول ترتیب دے گا اور اس دوران ایرانی خام تیل، پیٹروکیمیکل مصنوعات، بینکاری، انشورنس اور شپنگ سے متعلق پابندیوں میں نرمی کے لیے خصوصی اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ جوہری معاملے پر ایران نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کبھی جوہری ہتھیار تیار نہیں کرے گا، تاہم افزودہ یورینیم اور دیگر جوہری معاملات کا حتمی فیصلہ آئندہ جامع معاہدے میں کیا جائے گا۔ لیک شدہ امن معاہدے کی دستاویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران اپنے موجودہ جوہری پروگرام کی صورتحال برقرار رکھے گا، جبکہ امریکہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور خطے میں اپنی فوجی طاقت میں مزید اضافہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ ایران کے منجمد اثاثوں اور مالی وسائل کو مرحلہ وار جاری کرنے پر بھی آمادہ ہوگا، جبکہ معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے ایک مشترکہ مانیٹرنگ میکانزم قائم کیا جائے گا۔ مجوزہ یادداشت کے مطابق حتمی معاہدے کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک لازمی اور پابند قرارداد کے ذریعے کی جائے گی۔ ادھر اپنے ایک تازہ ترین بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نیا معاہدہ ایران کی نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف دیوار ہے۔ فرانس میں متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران معاہدے کو کانگریس بھیجنے کا خیال اچھا ہے۔ ایران ڈیل کانگریس کو نظر ثانی کے لیے بھیجی جا سکتی ہے، لیکن نیا معاہدہ ایران کے نیوکلیئر صلاحیت کے خلاف ایک دیوار ہے اور ایران سے اپنے معاہدے کا موازنہ اوباما معاہدے سے کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اوباما کا ایران معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے خطرناک تھا۔ اوباما کا معاہدہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار کے حصول کا سبب بن سکتا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران جلد معاملہ حل کرنا اور کاروبار کی طرف واپس آنا چاہتا ہے اور ایران کے ساتھ معاہدے کے نکات 1-2 روز میں خود میڈیا کو پڑھ کر سناؤں گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ اس معاہدے سے پہلے اسرائیل ایران پر بہت بڑا حملہ کرنے والا تھا۔ 8 جون کو اسرائیل کا تباہ کن حملہ تیار تھا۔ اسرائیلی فضائی کے سربراہ میجر جنرل عمر ٹشلر نے انکشاف کیا کہ 8 جون کو ایران کے خلاف ایک بڑے فضائی آپریشن کی تمام تیاریاں اسرائیل کی جانب سے مکمل کی جا چکی تھیں، تاہم حملہ روانگی سے محض 1 گھنٹہ قبل روک دیا گیا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فضائیہ کے اہلکاروں کے نام اپنے پیغام میں جنرل عمر ٹشلر نے بتایا کہ 8 جون کو دوپہر پوری اسرائیلی فضائیہ ایران پر وسیع پیمانے پر حملے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اس آپریشن کے دوران ایران کے اندر سینکڑوں اہداف کو نشانہ بنا کر تباہ کیا جانا تھا، تاہم اسکواڈرنز میں بریفنگ کے دوران آخری لمحے میں کارروائی روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دفاعی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ ہفتے ایران کے خلاف تقریباً
1500 کلومیٹر دور حملے بھی کیے تھے، جن میں درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور ان حملوں کے نتیجے میں ایرانی فضائی دفاعی نظام کو نقصان پہنچا اور دیگر سرکاری تنصیبات متاثر ہوئیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق پہلے مرحلے میں جنگی طیاروں نے مغربی اور وسطی ایران میں فضائی دفاع کے 9 نظاموں کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسرے مرحلے میں جنوب مغربی ایران کے ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں قائم 3 فیکٹریوں پر حملے کیے گئے تھے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان تنصیبات کو میزائلوں کی تیاری کے لیے خام مال فراہم کرنے میں استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مزید حملوں سے باز رہنے کا مشورہ دیا تھا اور رپورٹ میں کہا گیا کہ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر اسرائیل نے جنگ میں مزید شدت پیدا کی تو اسے اس محاذ پر تنہا رہنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے جاری کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان متعدد بار رابطے ہوئے۔ نیتن یاہو ایران کے خلاف مزید کارروائی کے حق میں تھے، جبکہ ٹرمپ جنگ بندی اور تنازع کے خاتمے کے لیے سفارتی حل پر زور دیتے رہے۔ بتایا گیا کہ نیتن یاہو نے ایران کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی منظوری دے دی تھی، تاہم بعد ازاں صدر ٹرمپ کی فون کال آئی جس کے بعد اس کارروائی کو روک دیا گیا اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر حملے کی روانگی سے قبل ہی حملہ منسوخ کر دیا گیا۔ ناظرین، واضح ہے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب لبنان میں ایران نواز گروپ حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے کیے گئے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے بیروت میں کارروائی کی، جس کے بعد ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغے۔ بعد ازاں دونوں ممالک کے درمیان جوابی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور پھر امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کی اطلاع سامنے آئیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی میں کمی دیکھی گئی۔ تاہم لبنان میں مکمل جنگ بندی تاحال برقرار نہیں ہو سکی ہے یا نہیں رہ سکی ہے اور اس پر اختلافات برقرار ہیں۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی، اسرائیل اپنی فوجیں شام اور لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے نہیں نکال لیتا، معاہدے پر دستخط نہیں ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعے کو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔